سورہ انفال آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ لفظی ترجمہ ہے لی تاکہ یمیزا جدا کرے اللہ رب العزت الخبیثہ گندے کو ناپاک کو من سے الطیبی پاکیزہ و اور یجعلا کر دے الخبیثہ گندے یعنی ناپاک کو بعض ہو اس کے علا اوپر بعض فا تو یرکمہ وہ ڈھیر بنا دے ہو اسے جمیعاً سب فا پھر یجعلا کرے ہو اسے فی میں جہنم اولئکا وہ سب ہم وہی الخاسرون نقصان والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں، وہی لوگ ہیں نقصان میں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ لفظ خبیث اور طیب یہ دو الفاظ متضاد ہیں۔ لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لیے بولا جاتا ہے، اور طیب اس کے مقابلے میں پاک، صاف ستھرے اور حلال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفار کے وہ اموال جو ناپاک ہیں، خبیث ہیں، اور مسلمان کے پاک مال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ کفار نے جو مال عظیم خرچ کیے وہ مال خبیث اور ناپاک تھے۔ اس کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ وہ مال بھی چلا گیا، جانیں بھی چلی گئیں، اور ناکامی بھی ہوئی اور ذلت بھی ملی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا، مگر وہ مال پاک اور حلال تھا، ان کے خرچ کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کو خبیث اور مؤمنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔